اس دن صدوقی جو کہتے ہیں قیامت ہے ہی نہیں اس کے پاس ہے، اور اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے شادی کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ اب ہمارے درمیان 7 بھائی تھے اور پہلا بیاہ کر کے مر گیا، اور اس سبب سے کہ اس کی اولاد نہ تھی اپنی بیوی اور اپنے بھائی کے لیے چھوڑ گیا۔ اس طرح دوسرا اور تیسرا بھی 7ویں تک، سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی۔ بس وہ قیامت میں ان 7 میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ سب نے اس سے بیاہ کیا تھا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو، اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو اور نہ ہی خدا کی قدرت کو، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند رہیں گے۔ یہ ہے قیامت جس میں شادی کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ سادہ اور آسان الفاظ میں ٹھیک ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کلیسا کے اراکین ابدی شادی پر یقین رکھتے ہیں اور بہت سے دوسرے مسیحی موت کے بعد اپنے شریک حیات سے شادی نہ کرنے کے خیال پر افسودہ دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس موضوع پر تحقیق کی ہے، میں نے ان آیات کی مختلف تشریحات کا ایک حصہ پڑھا ہے، جو کچھ صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شادی موجود نہیں ہوگی، جو کچھ کہتے ہیں یہ موجود ہوگی، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا وجود ہوگا لیکن صرف اسی طرح نہیں جس طرح ہم زمین پر رہتے ہیں۔ سب سے عام تشریح میں معلوم کرتی ہے کہ شادی کا مقصد، خدا کا مقصد صرف نسلوں کو پھیلانا تھا، کیونکہ لوگ مر جاتے ہیں، ہمیں زمین کو مسلسل معمور و محکوم کرنا ہے۔ قیامت میں لوگ اب نہیں مرتے، لہٰذا اب بچے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اب شادی کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ بائبل کے آغاز میں ہی ہمارے پاس تخلیق کی کہانی ہے۔ خدا کچھ پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ اچھا ہے۔ روشنی یہ اچھی ہے، زمین یہ اچھی ہے، پانی، پودوں، ستارے، جانور، وہ سب اچھے ہیں۔ اور پھر خدا آدم کی تشکیل کرتا ہے اور پہلی بار وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، مطلب آدمی کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہے، میں اس کے لیے ایک مددگار پیدا کروں گا۔ خدا نے آدم اور ہوا کی گارڈن آف ایڈن میں شادی کی۔ موت سے اور دنیا میں داخل ہونے سے پہلے ہی جنت آدم اور ہوا کے لیے مکمل نہیں تھا، لہٰذا اگر موت سے پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی تو اس سے بھی کہ ایک عنصر تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ موت ہمارے لیے شادی کی صداقت یا اہمیت کو کیوں بدل دے گی۔ ویسے بھی میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اچھے لوگ ان آیات کی ترجمانی مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر 2 لیٹر-ڈے سینٹس کی ترجمانی ہے جن کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کے متعلق بات کرتے ہیں جو ہم نے کہانی کے موقع پر بنائی تھی، جس کا نام موسیٰ کے قانون سے وابستہ ہارونی کہانت کہا جاتا ہے، اور مسیح کے اعلیٰ قانون سے وابستہ ایک اعلیٰ یعنی ملکہ صدق کی کہانت کہا جاتا ہے۔ ہر کہانت کے ساتھ وابستہ رسومات بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر بدعثمہ ہارونی کہانت کے اختیار میں ہوتا ہے، ابدی شادی ملکہ صدق کی کہانت کے اختیار میں ہوتی ہے یا تحت ہوتی ہے۔ صدوقیوں کی طرف سے پیش آنے والی صورتحال نے موسیٰ کے قانون کے تحت رہنے والی بنی اسرائیل کے ایک گروپ سے نپٹا۔ قدرتی طور پر ان کو بڑے پیمانے پر ملکہ صدق کیا، اس وجہ سے ابدی شادی تک رسائی حاصل نہیں تھی۔ لہٰذا میرا پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب مسیح یہ کہتا ہے کہ وہ نہ تو شادی کرتے ہیں، نہ ہی شادی کی جاتی ہے، نہ ہی ان میں شادی ہوگی، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ان مخصوص لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جن کا ذکر صدوقیوں نے کیا تھا، جن کے پاس ابدی شادی کی رسائی نہیں تھی۔ مسیح یہ نہیں کہہ رہا کہ ابدی شادی موجود نہیں ہے، وہ صرف اسی تناظر میں کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک سے زیادہ راستے ہیں، یہاں تک کہ اگر مسیح عام طور پر شادی کے بارے میں بات کر رہا ہے، یونانی لفظ یہاں ہام و سین وہ لفظ شادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ اس ناؤ میں استعمال ہوتا ہے اور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قیامت کے بعد کوئی بھی شادی کی حالت میں نہیں ہوگا، بلکہ اس سے کہ زندہ ہونے والے لوگ شادی کے کسی نئے معاہدے میں داخل نہیں ہوں گے۔ بنیادی طور پر یہ شادی شدہ حالات شادی ایکشن کے مقابلے میں فرق ہے۔ مسیح یہاں کے قیامت کے وقت سے پہلے ہی شادی شدہ ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، کہہ سکتا تھا۔ یہ کہنے کا ایک اور معیاری یونانی طریقہ ہے۔ یہ مقدسین آخری ایام کے نظریے کے مطابق اگر کسی کو شادی کرنے کا موقع ملنے سے پہلے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ان کی روحوں کی دنیا میں رہتی ہے اور ہم بشر ان کو انجام دے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں اور مزید معلومات حاصل کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو، بائے بائے۔